बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी इस वीडियो सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम हिंदुस्तान की तारीख जो मुगलों से शुरू हुई और पाकिस्तान तक और पाकिस्तान की बनने से लेकर आज तक की मुकम्मल तारीख को समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर मुगल कैसे हिंदुस्तान में आए और आखिर मुगलों की हुकूमत में ऐसा क्या राज था जिसने मुगलों को 331 साल हिंदुस्तान में हुकूमत पर कायम रखा। मुगलों के हिंदुस्तान में आने से पहले हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमत थी जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकाओं में थे। ये सिर्फ मुगल ही थे जिन्होंने सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन थी जो सदियों से तहजीब, दौलत और ताकत की अलामत रही थी। इसी दौरान 16वीं सदी के आगाज में सेंट्रल एशिया के पहाड़ों से एक ताकत उभरती है, मुगल। मुगलों ने न सिर्फ हिंदुस्तान को फतह किया बल्कि हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलों के पहले बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत शुरू की थी और बहादुर शाह जफर मुगलों के आखिरी बादशाह थे। ज़हीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तान मुख्तलिफ ताकतों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत जिसमें सिकंदर लोदी की हुकूमत थी। तारीख 1517 जब सिकंदर लोदी वफात पा जाते हैं। सिकंदर लोदी के बाद इनके बेटे इब्राहिम लोदी को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी जाती है। इब्राहिम लोदी के सल्तनत में आने के बाद दिल्ली की सल्तनत जवाल की तरफ जा रही थी। इब्राहिम लोदी को इनकी अपनी ही सल्तनत में नापसंद किया जाता था। इब्राहिम लोदी को नापसंद करने की वजह इसका सख्त रवैया, जालिम मिजाज और अपने आप को हर किसी से बालातर समझना था जो कि अफगान उमरा की रवायतों के खिलाफ था। अफगान उमरा इब्राहिम लोदी को अपने बराबर का समझते थे जबकि इब्राहिम लोदी अपने आप को बरतर और आला बादशाह मनवाने की दौड़ में लगा हुआ था। इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खान को बगावत के इल्जाम में कत्ल कर दिया था। इन तमाम वाकयात की वजह से अफगान उमरा में खौफ और गम गुस्सा फैल गया था। इसी दौर में सेंट्रल एशिया में एक नौजवान ज़हीरुद्दीन बाबर अपने इलाके फरगाना में हुकूमत कर रहा था जो कि आज का काबुल और कुछ हिस्सा उज़्बेकिस्तान का लगा लिया। ज़हीरुद्दीन बाबर तैमूर लिंग का पोता और चंगेज खान की औलादों में से था। ज़हीरुद्दीन बाबर 12 साल की उम्र में ही फरगाना का हुक्मरान बना था। ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्मरान बनते ही इनको अपने चाचा, मामू और बाज उमरा से शदीद मुखालिफत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फरगाना की हिफाजत और समरकंद में कब्जा करने की कोशिश में ज़हीरुद्दीन बाबर ने बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन इसका सबसे मजबूत और ताकतवर दुश्मन मोहम्मद शुबानी खान था जो अज़बगियों का हुक्मरान था। 1501 में शुबानी खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर को सरीपुल के मुकाम पर फैसला कुन शिकस्त दे दी थी। शुबानी खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर पर इतना दबाव डाला था कि इस शिकस्त के 3 साल के अंदर ही ज़हीरुद्दीन बाबर को फरगाना और समरकंद छोड़कर जाना पड़ा और इस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर इन 2 रियासतों से महरूम हो गया और इसने 1504 में साउथ का रुख किया और काबुल पर कब्जा कर लिया। अब काबुल बाबर की ताकत का मरकज बन चुका था जहां पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया। ज़हीरुद्दीन बाबर की भी नजरें हिंदुस्तान पर थी। ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तानियों की दौलत और कमजोर हुकूमतों को देखते हुए यहाँ पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर देता है। ज़हीरुद्दीन बाबर तकरीबन 20 साल तक काबुल पर हुक्मरानी करता है। इसी दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी की मुखालिफत शदीद बढ़ जाती है और इनके अपने अफगान उमरा इनसे नफरत करने लग जाते हैं और इनके अपने 2 अफगान उमरा दौलत खान लोदी और आलम खान इनसे बगावत का फैसला करते हैं और वो खुफिया तौर पर ज़हीरुद्दीन बाबर से जाकर मिलते हैं और हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे देते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जिसकी नजरें पहले से हिंदुस्तान पर थी वो इसे अपने लिए एक नई सल्तनत बनाने का मौका समझता है और 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर 12,000 फौज के साथ हिंदुस्तान का रुख करता है। ज़हीरुद्दीन के मुकाबले में इब्राहिम लोदी 1 लाख की फौज मैदान में उतारता है। बज़ाहिर तो ये जंग इब्राहिम लोदी जीतते हुए नजर आ रहा था क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर के मुकाबले में इब्राहिम लोदी के पास फौज भी ज्यादा थी और हथियार भी ज्यादा थे, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर के पास एक ऐसी हिकमत अमली थी जो हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर इस बार मैदान में बारूद, तोप और नई हिकमत अमली के साथ उतरा था। ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी की फौज पानीपत के मुकाम पर आमने सामने होती है। पानीपत जो कि दिल्ली का दरवाजा था। ज़हीरुद्दीन बाबर जंग शुरू होते ही जिस नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरा था उस पर अमल करना शुरू कर देता। ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी तमाम तोपों को एक सफ में लगा देता है और अपनी फौज को इन तोपों के दोनों तरफ तकसीम कर देता है। जब इब्राहिम लोदी की फौज ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज पर हमला कर देती है, दूसरी तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर तोपों से हमला शुरू कर देता है। ये एक इंसानी कत्ल आम साबित होता है।
ابراہیم لودھی بھی اس قتل عام میں مارا جاتا ہے اور اس طرح ایک ہی دن میں ابراہیم لودھی کی سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر اپنی حکمت عملی اور ذہانت سے یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔ یہ فتح ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کی بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ اس فتح کے بعد ظہیر الدین بابر اپنا قلعہ آگرہ میں بنواتا ہے۔ ظہیر الدین بابر حکومت سنبھالنے کے بعد ایک نیا طرز حکومت سامنے لاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کی حکمرانی میں آرٹ، باغات اور مصوری کو عروج ملتا ہے۔ بابر کی حکمرانی کا وقت صرف 4 سال کا تھا، مگر یہ ہندوستان میں مغلوں کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کافی تھا۔ 1530 میں ظہیر الدین بابر وفات پا جاتا ہے اور اس کا بیٹا ہمایوں سلطنت میں آ جاتا ہے۔ جب ہمایوں حکمران بنتا ہے تو اسے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف اس کے بھائی کامران مرزا، عسکری مرزا اور مزاحمدار ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف شیر شاہ سوری ہمایوں کا ایک سخت اور طاقتور مخالف سامنے آتا ہے۔ شیر شاہ سوری بہار کے علاقے سے ابھرتا ہے اور جلد ہی شمالی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ ایک غیر معمولی منظم اور طاقتور فوج کا حکمران تھا۔ 1539 جنگ چوسا دریائے گنگا کے کنارے پر شیر شاہ سوری ہمایوں کی فوج پر اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں ہمایوں کو بہت بدترین شکست ہوتی ہے۔ ہمایوں بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلتا ہے، مگر یہ جنگ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس جنگ کے 1 سال بعد 1540 شیر شاہ سوری ہمایوں کے ساتھ پھر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، جنگ کونج، اور ایک بار پھر شیر شاہ سوری اس جنگ کو انتہائی آسانی سے جیت جاتا ہے، اور اس طرح شیر شاہ سوری دلی پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے اور ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہمایوں دلی چھوڑ کر ایران بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح مغلیہ سلطنت کا سورج ہندوستان میں وقتی طور پر غروب ہو جاتا ہے۔ ہمایوں تقریباً 15 سال ایران میں گزارتا ہے۔ ہمایوں ایران میں صفو بادشاہ کے پاس قیام کرتا ہے اور ان کی مدد سے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرتا ہے، اور دوسری طرف 1545 شیر شاہ سوری کلینجر قلعے کے محاصرے کے دوران ایک حادثے میں وفات پا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دلی ایک بار پھر کمزور ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ ہمایوں کی نظریں پہلے سے دلی پر ہوتی ہیں۔ 1555 ہمایوں ایک بار پھر سے دلی پر حملہ کر دیتا ہے اور دلی قبضے میں لے لیتا ہے، لیکن اس بار ہمایوں کا دور حکومت کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ 1556 اس جیت کے 1 سال بعد ہمایوں لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر وفات پا جاتا ہے۔ ہمایوں کی وفات کے بعد دہلی کی سلطنت پھر سے خطرے میں آ جاتی ہے۔ کئی سارے دشمن پھر سے دہلی پر نظریں جمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی مشکل حالات اور ایک کمزور تخت پر ہمایوں کا بیٹا اکبر بیٹھتا ہے، جس کی عمر صرف 13 سال ہوتی ہے۔ اکبر ایک ناتجربہ کار بادشاہ تھا، جہاں اسے کم عمری میں ہی جنگ، سیاست اور حکومت کے امتحانوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اکبر کے بادشاہ بنتے ہی افغان سردار ہیمو دہلی پر حملہ کر دیتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ مغلیہ سلطنت کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر یہ جنگ بادشاہ اکبر ہار جاتا تو شاید یہ مغلیہ سلطنت کا آخری دور ثابت ہوتا، مگر پانی پت کے اسی مقام پر بابر کی طرح بادشاہ اکبر بھی اپنی فوج کے ساتھ اترتا ہے اور سردار ہیمو کی فوج کو بہت آسانی سے شکست دے دیتی ہے، اور اسی فتح کے ساتھ بادشاہ اکبر کے مقدر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر جلد ہی سمجھ جاتا ہے کہ جنگ صرف تلوار سے جیتی نہیں جاتی۔ وہ جلد ہی سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہندوستان میں ایک مضبوط سلطنت بنانی ہے تو پورے ہندوستان کا دل جیتنا ہو۔ اسی غرض سے بادشاہ اکبر راجپوت خاندان راجہ بہرمل آف جے پور کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہے، جس کا نام جودھا تھا۔ وہ ہندوستان میں اپنے تمام دشمنوں کو مٹانے یا لڑنے کے بجائے ایک ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ بادشاہ اکبر اپنی حکومت میں غیر مسلمانوں پر لگے تمام ٹیکسوں کو ختم کر دیتا ہے، جس سے بادشاہ اکبر کے تمام دشمن اور تمام غیر مسلم متحد ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر تمام قوموں، طبقات اور مذہبوں کی نمائندگی اپنی حکومت میں لیتا ہے اور پورے ہندوستان کو ایک شناخت دیتا ہے۔ بادشاہ اکبر نے شمال سے لے کر دکن تک، کابل سے لے کر بنگال تک سب کو ایک شناخت کے سائے میں اکٹھا کر لیا تھا، جس نے ہندوستان کو ایک سیاسی اور ثقافتی شناخت دی۔ یہ وہی دور تھا جب مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں حکمران بن جاتی ہے۔ بادشاہ اکبر تقریباً 50 سال حکومت کرتا ہے اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دیتا ہے۔ بالآخر بادشاہ اکبر 63 سال کی عمر میں بیماری کی وجہ سے 1605 میں وفات پا جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر اپنے پیچھے ہندوستان کی ایک عظیم الشان سلطنت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کے بعد بادشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر مغلیہ سلطنت کا اگلا بادشاہ بنتا ہے۔ جہانگیر کے دور میں ہندوستان کی فنکاری اور مصوری پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے، لیکن جہانگیر کے دور میں ہی کچھ یوں لگنے لگتا ہے کہ مغلوں کے بادشاہوں کے اندر عیش پرستی اور بے فکری آنا شروع ہو گئی تھی۔
جہانگیر تقریباً 20 سال حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ جہانگیر زیادہ شراب پینے اور نشہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔ تقریباً مغلوں نے ہندوستان پر 100 سال حکومت کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہر آنے والا بادشاہ عیش پرست ذہانت کا آتا ہے، جو عوام کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بجائے عیش و عشرت اور نشے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ 1627 جہانگیر کی وفات کے بعد مغلوں کے دور میں ایک نیا عیاش بادشاہ شاہجہان حکومت میں آتا ہے۔ شاہجہان کے پورے دور حکومت میں صرف ایک ہی چیز مشہور ہے، تاج محل۔ 1631 کو شاہجہان کی بیوی ممتاز وفات پا جاتی اور 1632 میں شاہجہان ممتاز کی یاد میں تاج محل بنوانا شروع کرتا ہے۔ اگر تاج محل کی بناوٹ پر غور کیا جائے تو یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح تاج محل آج بھی اپنی اسی حالت میں کھڑا ہے، یہ اس دور کے ہندوستانی فنکار اور مہارت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تاج محل کو پورا ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اور تاج محل پورا سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور تاج محل آج بھی پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ بالآخر شاہجہان کا یہ دور بھی ختم ہوتا ہے۔ 22 جنوری 1666 شاہجہان بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ شاہجہان کے فوت ہونے کے بعد اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا اگلا بادشاہ بنتا ہے۔ اورنگزیب ایک سخت مگر قابل بادشاہ تھا۔ اورنگزیب کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنی سب سے بڑی وسعت تک پھیلتی ہے۔ اورنگزیب بہت ساری جنگیں لڑتا ہے اور انہیں جیتا بھی ہے۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کو شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں دکن تک پھیلا دیتا ہے، لیکن اورنگزیب کی سخت پالیسیوں اور بہت زیادہ جنگیں لڑنے کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ بالآخر 3 مارچ 1707 کو اورنگزیب بیمار ہونے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور مغلوں کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ ہر آنے والا بادشاہ عیاش آتا ہے اور ایک عظیم و شان مغلیہ سلطنت، جو ایک دور میں ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ بادشاہ ظفر مغلیہ دور کے آخری بادشاہ تھے، جنہیں انگریزوں کے ہاتھوں 1857 میں شکست ہوئی، اور اس طرح انگریزوں نے 1857 میں مغلوں کی نسل کو ہندوستان سے ختم کر دی۔ یہ عظیم و شان سلطنت ظہیر الدین بابر کی توپوں سے شروع ہونے والی کہانی بادشاہ اکبر کی دانشوری اور رواداری سے مضبوط ہوئی مغلیہ سلطنت 331 سال ہندوستان میں حکومت کرنے کے بعد بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ مغلوں نے نہ صرف ہندوستان میں حکومت کی بلکہ ہندوستان کو دنیا میں ایک نئی شناخت دلائی، جو کہ آزاد ہندوستان میں تاج محل اور آزاد پاکستان میں بادشاہی مسجد انارکلی بازار کے نام سے انڈیا اور پاکستان دونوں کو پوری دنیا میں ایک الگ شناخت دلاتا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔